الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. میرے انتہائی قابل احترام حاضرین محفل، معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو، اور تم سنتے ہو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے کچھ نہیں. قرآن کریم کلام ذات باری تعالی ہے. خالق کا مخلوق کو کلام ذاتی سے نوازنا بہت بڑا احسان ہے. اس اشرف المخلوقات کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اسے نوازا انبیاء اور رسول سے. خصوصاً ہمیں نصیب ہوئی بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور حق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت فرمایا، اور کیسا شرف نصیب ہوا اس امت کو کہ کلام ذاتی ایسا جو ایمانیات کی باریکیوں سے عبادات اور عبادات سے لے کر زندگی کے ہر معاملے تک اس وقت اس مخصوص حصے قوم نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام حالات کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، ہر ضرورت، ہر سوال کا جواب رب کائنات نے عطا. یہاں جہاں آج ہم جمع ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سلسلہ نقشبندیہ اور ویسیہ کو ایسی ترتیب نو نصیب ہوئی کہ جس نے معلوم دنیا کے ہر حصے تک اس ربط سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلانے، پہنچانے اور مخلوق اس سے استفادہ ہونے کا سبب ہو. الحمدللہ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے. اللہ کریم ہمیں یہ امانت خالص طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور روانگی جو ہر حال میں ہے وہ ایسی ہو جو بحالت ایمان ہو، جو اس کے نام سے مزین ہو، جو اس کے حبیب کی شہادہ دیتے ہوئے ہو. کمزور اور گناہگار لوگ بہت عظیم ذمہ داری ہے جو رب کائنات نے عطا فرمائی. اس میں کوئی ایک نہیں. یہ دیکھیں قرآن کریم جب مخاطب فرماتا ہے تو یہ دعوت عام ہے. یا ایھا الناس، اے اولاد آدم. یہاں وہ بات نہیں فرمائی، اس سارے سے الگ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. ایمان لانا بہت بڑی عظمت ہے. اس کا احسان ہم جیسے خطا کار بطور توارث
اس نعمت سے سرفراز ہوئی، اس کا احسان۔ کمال ذاتی کسی کا ہے نہیں، چونکہ ہر شے مخلوق ہے۔ اگر کوئی کمال ذاتی ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور یہ بنیاد آمنو، اس بنیاد کا حصول کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ جل شانہ کی اطاعت اور اس کی حدود و قیود۔ بڑا سادہ اور بڑا واضح، وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دین اسلام کا ہر پہلو، اس کی بنیاد، اس کی حدود و قیود، علوم ظاہر کی بات کریں، علوم باطن کی بات کریں، بنیاد، حدود و قیود ایک ذات ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب بات فرما برداری کی آتی ہے، بڑی پیاری اولاد ہوتی ہے معزز سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات۔ اولاد سے بڑا رشتہ ہے، بڑی قربت ہے، بڑا پیار ہے۔ ان کی بدتمیزی اور زیادتی ماں باپ پس پشت ڈال لیتے۔ کبھی سنا کہ جو حکم والدین دے رہے ہوں، جو بات والدین کہہ رہے ہوں، اور اولاد صبح سے شام تک ایک حکم نہ مانے، ایک بات نہ مانے، اس کے ساتھ کبھی یہ لفظ سنا کہ یہ فرما بردار ہے؟ فرما برداری ہے کیا؟ فرما برداری ہے کہ ذات کی نفی ہو۔ جو عمل، جو حصہ اختیار کا نصیب ہوا ہے، ہر حصے، ہر شے کا جو تصرف ہے، وہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم لوگ تو کم علم ہیں، سامنے تلاوت کرتے ہوئے زیر زبر کا فرق کر جاتے ہیں۔ جن کی مادری زبان ہے، جن کے شعراء کا کہا گیا ایک فقرہ دوسرا فقرہ کوئی نہیں جوڑ سکا، جتنی وسیع عربی زبان ہے، جتنی وسعت ان کے جملوں، ان کے فقروں میں تھی، کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ کوئی زبان حامل نہیں ہے عربی زبان کے مترجم ہونے کی، قریب تر ہونے، متحمل نہیں ہو سکتی، اتنا وجود رب نے نہیں بخشا۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ اور اس کا حبیب بہتر جانتا ہے۔ عربن نسل ہے، مادری زبان ہے، کلام ذاتی عربی میں نصیب ہوا۔ یہ وہ برکت زبان ہے جسے رب کائنات نے اپنی کلام کے لیے پسند فرمایا، اپنی انبیاء اور رسول کو عطا فرمایا۔ روز معاشر اور آخرت جنت کی زبان، اسے اللہ کریم نے یہ حیثیت عطا فرمائی۔ اور جن کی مادری زبان ہے، وہ فکرے کی زیر و بم ایسا کہتے ہیں کوئی دوسرا ثانی نہیں ہو سکتا، لیکن بات جب دین اسلام کی آتی ایک فکرہ بولتے ہیں، اللہ اور اس کا حبیب بہتر ہے۔ آج اگر میری اور آپ کی فرما برداری وہ ہو جو مجھے پسند ہے، کیا یہ درست ہو؟ آج میں اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کو جیسا میں سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے، اس کے اعمال کو، اس کے احکامات کو، وہ حدود جو میں نے سمجھی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ درست کیسے ممکن؟ اس لیے فرما برداری ذات کی نفی ہے۔ لغوی طور پر اسے کیا کہتے ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ذات کی نفی ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں کہہ دیا جائے، ذات کی نفی ہے۔ اللہ کریم کی اطاعت کیسے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں اس آشنائی کا سبب ایک بہت بڑا نام تاریخ عرب میں ملتا ہے۔ اشاعت دین سے پہلے، اعلان حق سے پہلے
اچھا آدمی ہے، نامور ہے، بیت اللہ کی عظمت کو بھی جانتا ہے، لحاظ بھی کرتا ہے، اور تاریخ جو بتاتی ہے وہ مطاف میں بیٹھ کر ایسے مطاف سے کنکر اور مٹی اٹھا کر ماتھے کو لگا کر کہتے ہیں اللہ مجھے نہیں معلوم میں تیری عبادت کیسے کروں۔ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخلوق کو خالق سے آشنائی عطا فرمائی۔ صفات باری تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، ہمیں نصیب ہوا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا، حال اور انتہا۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی رہ گئی ہو، پھر ایک ایک شے آپ نے اختیار کر، یہ کہنا، یہ بولنا، یہ سننا کیسے معنی و مفاہیم رکھتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا سنا اور اس سننے کو حقیقت ہے تو کیا ہمارے کردار ایسے ہی ہے؟ یہ معاشرہ ایسے ہی ہے؟ کیا ہم کلام کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں؟ کیا لین دین کرتے ہیں تو حق کرتے ہیں؟ کیا خانہ خدا میں بیٹھے ممبر رسول پر جو کلام گویا ہو رہا ہے حق بول رہا ہے؟ اطاعت فرما برداری، میں نے عرض کی لغوی معنی کی بحث کو ہٹ کر اگر انجام اور اس کے نتیجے کو دیکھتے ہیں، نفی ہے ذات کی۔ جب کچھ نہیں رہتا پھر سمجھ آتی ہے ذات ہے اللہ رب العالمین۔ اب جب بات اسی جاننے تک آئے گی تو معزز سامعین کرام، ہمارے معمولات ہمارے سامنے، یاد رکھیے ضروریات دین کا جاننا ہر ایک کے ذمے ہے، اور اس جاننے تک بات نہیں رہتی، اسے اختیار کر کے اس پر تا دم واپسی قائم رہنا، یہ دوسرا حصہ۔ احکامات اٹھائیں، کفر و شرک کی باتیں اٹھائیں عمومی، حرام حلال کے مسائل اٹھائیں عمومی، لین دین کی بات کریں عمومی۔ کون بندہ ہے جو نہیں جانتا؟ کس کو نہیں معلوم حرام کیا اور حلال کیا ہے؟ فقہی بحث اور باریکی کے لیے پھر بات آئے گی علماء کرام یا مفتیان صاحبان کی۔ عامت الناس کے علوم میں اس حد تک شناسائی موجود ہے، اتنا وہ کچھ جانتے ہیں جو عمومی احکامات ہیں ہر بندہ جانتا ہے۔ ایک بچے کو کھڑا کر دو یہاں چھوٹے سے، اس سے پوچھو کتا حلال ہے حرام ہے، مرغی حلال ہے حرام، آپ کو ابھی جواب دے۔ کسی کا غلط نام پکارنا، اس سے پوچھو کیا یہ اجر کا سبب ہے، آپ کو ابھی بتا دے گا، اسی محفل سے بتا دے گا کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، درست۔ سارا نظام معیشت سود کر، سارا لین دین جھوٹ پر، سارے دین کے محاصل جا کر اگر ہم کاروباری حیات میں دکان پر بیٹھے ہوئے دیکھیں کیا حق اور حلال ہو رہا؟ کہا میں ممبر رسول پر بیٹھا حق بات کر رہا؟ تو جب یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کیسا احسان تم پر فرمایا، تمہیں ایمان، نور ایمان سے نوازا، اور یہ نوازنا فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس سے منہ نہ پھر، فرمایا وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو۔ حیات نصیب ہوتی ہے ایمان سے، نور ایمان حیات کا سبب ہے، اور جب کلام ذاتی یہ فرمایا اور تم سنتے ہو، دونوں پہلوؤں میں سمجھے، تنبیہن بھی سمجھے کہ تم سنتے ہو، اور اس حصے سے بھی سمجھو کہ یہ نور ایمان نے تم استطاعت عطا فرما دی ہے، تم سنتے ہو۔ کسی نابینا کو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ تم دیکھتے ہو، کسی بہرے کو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ تم سنتے ہو۔ جب نور ایمان نصیب ہوا تو اس نے اس قابل کر دیا کہ تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے کچھ نہیں۔
کیا مطلب؟ میں نے ابھی عرض کی حلال حرام عمومی ہمارے بچے جانتے ہیں، صحیح غلط بچے سے پوچھو بتائے گا، اس کا مطلب ہے سن لیا۔ اب جب بات آئے گی اتباع کی، فرما برداری کی، تو اس کا مطلب ہے بات عمل کی آئے گی، اس اختیار کے صرف کرنے کی آئے گی جو رب کائنات نے عطا فرمایا۔ تصرف کیسا ہے؟ جہاں جہاں اختیار ہے وہاں جو کچھ کوئی بھی کر رہا ہے وہ اس کے تصرف میں ہے، وہ اس کا تصرف ہے، وہ اس کی دی ہوئی قوت کا استعمال ہے، اور وہاں سمجھ آتی ہے کہ فرما برداری ہے یا نہیں۔ اگر معاملات زندگی ویسے نہیں ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادات خالص نہیں ہیں، سودے ہیں، ایمان متزلزل ہے، ایمان بالآخر، تو یہ جو روز لحد میں اپنے عزیز و اقارب اتارتے ہیں، کیوں نہیں سمجھ آتی کہ مجھے بھی اگر نصیب ہوئی تو کوئی قبر میں اتار رہا ہوگا؟ سمجھ آتی ہے ایمان مضبوط ہو، راسخ ہو تو وہ عبادات پر لا کھڑا کرتا ہے۔ عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو تو پھر معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ سنا اور پھر پیروی نہیں کی، ایسا نہیں ہوتا۔ سننے کا مقام فرما برداری کے تحت جواب میں ہے، اور کوئی معاملہ معزز خواتین و حضرات اٹھا کر دیکھ لیں، میاں بیوی کے جھگڑے کو اٹھا کر دیں، کوئی دنیا کا قانون لے آؤ اور منصفی کر کے دکھا دو، تاہاں کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ نہ لے جاؤ۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور وہ سنتے کچھ نہیں۔ اب یہ وہ بات ہے جس پر بحث کی اور تکرار کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی ہم نے اتنی بحث اور تکرار اپنے معاشرے میں ڈال دی ہے کہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے مخلوق خدا کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرا عمل تو شاید میرا ذاتی عمل ہے، لیکن یہ اعمال اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب اثرات مرتب ہوں گے تو فساد فی الارض ہوگا، سوال ذاتی خطا تک نہیں رہے گا، فساد فی الارض جب جڑے گا تو بات پھر کئی گنا بڑھ جائے گی، بات چھوٹی نہیں رہے گی۔ فرمایا اور جو سن لیا اور سنتے کچھ نہیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کیسے ہیں وہ؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے جنہوں نے سنا انسنی کی، ظاہری سماعت ہے لیکن ایمان سے محروم رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، پتھر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، شجر و حجر سلام پڑھ رہے ہیں، رو برو کھڑا، کیسا بدبخت وہ جو آپ کی ذات کا انکار کر رہا، وہ کیسا بدبخت جس نے اس کی ہستی، اس ذات پر جو رحمت اللہ عالمین ہے، پتھر پھینکا ہوگا۔ کیا طائف کے پہاڑ گواہ نہیں؟ کیا وہ فضائیں گواہ نہیں؟ کیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات، غزوات و سرایا ایک ایک بات گواہی اور شہادت نہیں دے رہی؟ پھر اللہ جل شانہ نے انسنے کو کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو نہیں سمجھتے، لا یعقلون، جو نہیں سمجھتے۔ اب بات اس آیہ کریمہ سے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ یا اللہ ہم خطا کار اور گناہگار ہیں، تو نے احسان فرمایا بطور توارث، یہ حق ہمیں نصیب ہوا۔ کیسے کیسے لوگ یا اللہ تو نے ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں دین کی باریکیاں سکھاتے ہیں، جو اس نہ جاننے کو جاننے کی صورت تک پہنچاتے ہیں۔ تیرا احسان میرے اللہ۔ اب جو میرے معاملات ہیں اگر اس کو میں نے نہیں دیکھنا تو پھر اور امتحان کس کو کہیں گے؟
میرے لیے دعا کی جائے گی کہ میری نماز پوری نہیں، میں نماز پڑھوں، ذکر نہیں کر سکتا، میرے لیے دعا کریں کہ میں ذکر کر سکوں۔ اور امتحان ہے کیا؟ پیدا ہونا اختیار میں ہے، صحت اختیار میں ہے، رنگ نسل اختیار میں ہے، وقت اختیار میں ہے، خاندان اختیار میں ہے، موت اختیار میں ہے کیا اختیار میں؟ وہ نیت جو اختیار کرنی ہے اسے چھوڑ کر پھر ہم بھاگے پھرتے ہوتے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ تو فرمائے یہ سنتے نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، نہیں جانتے۔ جاننا کیا ہے؟ وہ طریقہ جو کلزم فیضات حضرت مولانا علیار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ریتلی مٹی سے ابتدا کی، یہ وہ ترتیب ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے۔ یہ نعرہ حق جو یہاں سے بلند ہوا، اس کی گونج دنیا کے دوسرے سرے تک آتی ہے۔ منسلک کے سلسلہ عالیہ سے مخلوق جو اللہ اللہ کر رہی ہے، کوئی خطہ بھری محفل میں نام لو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہاں کس جگہ پر ذکر ہوتا ہے، صرف وطن عزیز کی بات۔ اس دیکھنے اور اس سننے کو جو حقیقت نصیب ہوتی ہے وہ ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام ذاتی لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوا۔ اس کا جاننا اس یقین کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کا ماننا ان حدوں تک کہ ذات بھی بیچ میں نہ آئے، دیکھنا یہاں نہیں روز معاشر کو، سمجھنا یہ لین دین نہیں، حساب کتاب روز معاشر کا، رستہ دیکھنا ہے تو پھر پل صراط نظر آئے کہ کیسے ممکن ہے؟ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شے کا نہ جاننا اس شے کے وجود کا عدم ہو نہیں سکتا اس سبب، کسی شے کا نہ ماننا اس شے کے وجود کو عدم نہیں کر سکتا۔ میں بھلے جتنا بھی زور لگا لوں، میں کہہ سکتا ہوں سورج نہیں چڑھا ہوا، ابھی دن کا وقت نہیں ہے، میں انکار کرتا رہوں تو کیا دن نہیں ہے؟ میں اور آپ روبرو ہیں، آپ کہتے رہیں کہ ہم کوئی کلام نہیں سن رہے۔ حقیقت جو ہے انکار سے حقیقت کا ختم نہیں ہونا ہوتا، اختتام نہیں ہوتا، حقیقت حقیقت رہے۔ دین کا نہ جاننا ہمارے درمیان ان نقائص کا سبب ہے۔ دین کی طلب نہ ہونا، انابت نہ ہونا، چاہتی نہ ہونا، وہ دل میں کسک اٹھی کبھی کہ میں بھی اپنے اللہ کا قرب محسوس کروں؟ کبھی کوئی درد محسوس ہوا کہ کوئی ذرہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے نصیب کو اس کیفیت سے آشنائی ہوئی جسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس دن وہ اپنے نور کے ساتھ چل رہے ہوں گے پل صراط پر کہ کوئی ذرہ اس نور کا مجھے بھی جہاں نصیب ہے۔ تو کیا اس لمحے قرآن کریم یہ نہیں فرماتا کہ بے ایمان بھی کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہمیں بھی اس روشنی میں ساتھ لے جاؤ، کچھ یہ روشنی ہمیں بھی دے دو؟ وہ فرماتے ہیں اس روشنی کا حاصل جو ہے یہاں نہیں ہے، وہ مقام پیچھے چھوڑا ہے۔ اور ایسی ہستیاں ان مشائخ جیسیاں صاحب الرائے لوگ، آپ 5 منٹ بیٹھے بندے کا دماغ پھر جاتا ہے کہ جس شعبے پر بات کرو حتمی بات کر رہے ہو، جدھر کی بات اٹھاؤ ایسے لگتا ہے اسی شعبے کے مار۔ انہوں نے ہر شے چھوڑ کر ایک شعبے پر زندگی صرف کر دی۔ وہ لوگ جو صاحب الرائے ہیں، اتنی عقل اور اتنی دانست کے حامل کے عمومی لوگ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے، ساری زندگی صرف کر، کیوں؟ وہ سمجھتے، انہیں اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ یہ شے کتنی قیمتی ہے۔ پھر آج ایک بڑی بحث ہوتی ہے پیروں فقیروں پر، ایسی مخلوق بھی ہے جو تمسخر اڑا رہی ہوتی، اور عجیب بات ہے یہ تمسخر شہادت دیتا ہے اس کے حق ہونے کی۔ بھلا کیسے؟ اگر کوئی پیتل دیکھ کر گر پڑے گے کہ ہائے سونا ہے، تو بحث تو پیتل پر ہو رہی ہے نا،
تو پیتل کی جو سنہری چمک ہے وہ شہادت دیتی ہے کہ اس چمک کی کوئی اصل شے بھی ہے جسے سونا کہتے ہیں. تو بھائی پیتل کھیلتے رہو، سونے کا انکار تو نہیں کر سکتے، سونا تو ہے. اور کسی ذات کا کمال نہیں، یہ اس کی عطا ہے. کوئی تڑپ، کوئی رمق ادھر ٹٹولو، نیا خانے میں دیکھو. اور اللہ جل شانہ اس امت کو اتفاق عطا فرمائے. یہ جو شعبہ دین ہیں، یہ حصے ہیں دین کے، اللہ ہر ایک کی محنت قبول فرمائے. اور ہر شے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ یہاں آتی. میں ابھی دوستوں سے ایک عرض کر رہا تھا چند لمحے پہلے بات، تو میں نے عرض کی ایمان کوئی وزنی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھی، ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا دخل ایمان، عبادات، معاملات ہر حصے تک آتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پل صراط سے پہلے اس زندگی کا ایک ایک قدم ہمیں پل صراط پر نظر آئے، ہمارے قدم درست صالح کیسے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیں ہم اپنی تو ایک کوشش کر سکتے ہیں نا کہ یہ وجود جو میرے اللہ نے مجھے دیا اسی خاک سے ہے، جو خاک کی آمیزش اس دھرتی کی ہے. تو جو رب نے دھرتی مجھے دی ہے، میں اس پر تو رب کا نظام نافذ کروں. آئیں ہم اپنے آپ سے یہ سوال تو کریں، رب کائنات نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ جو پاکستان میرے پاس ہے، اس سے تو میں وہ کردار ادا کروں جس سے میری ملک کی تعمیر ہو، میری قوم میں اتفاق ہو. میں اپنا حصہ تو ادا کروں. اور یاد رکھیے نتائج ہمارے اختیار میں نہیں، عالم آب و گل میں اسباب ہیں، ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، نتیجہ مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے. اور یہ جو بات میں نے کیفیات کی ہے، یہ بڑی بہت قیمتی دولت ہے. اس پر بحث کرتے رہو نہیں حاصل ہوگی، اس کو پڑھتے رہو نہیں حاصل ہوگی. اس کا طریقہ اور اس کا سلیقہ ضروری ہے، وہ ربط نہ ہو ٹکرے مار لو. کیفیات کا سفر ممکن نہیں ہے. اللہ یہ نزاکت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بات جب ذکر کی ہے معزز سامعین کرام، یہی لطائف و مراقبات اس مشت غبار کو اس امتحان گاہ کی زندگی کے تسلسل میں اس درجے پر پہنچاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو سکے. یہاں ہماری تاریخ ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں. قاسم فیضات حضرت مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی انہی پگڈنڈیوں پر گزرتے بسر ہوئی. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال تک یہی راستے جہاں سے ممکن ہوئے وہ یہاں سے گزرے. بھرے علاقے میں کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، کسی لفظ میں، کسی لین دین میں کوئی ذرا لالچ کا، کسی کہی گئی بات میں کوئی جھول، کوئی لین دین کی کمی بیش. زندگی گزر گئی، گزرتے کوئی شخص نہیں ملے گا آپ کو. وہ تعلق اپنے شیخ سے خالص، اللہ نے اتنا نوازا، معلوم دنیا کے کونوں تک سبب بنایا
کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچانے. اب وہ جیسے خطا کار کم علم اس شعبے میں ہیں، یقین مان اس اللہ کا احسان اس نے کسی در کا محتاج کبھی نہیں ہونے دیا. اس کا احسان اس نے ہمیشہ اپنے در کا محتاج رکھا. شریر کانپتا ہے، یہ امانت ہے، یہ ایمان سے نبھ جائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ ذکر کے طریقے سیکھیں، ہماری ملکیت نہیں ہے. کیسی ہستی نے سکھائے مخلوق کو، اگر کسی نے نہیں سیکھی ان کا کچھ نہیں بگڑا، نہ سیکھنے والوں کا نقصان. آج جو سیکھے گا اپنا فائدہ ہے. دنیا میں رہیں، تکڑے ہو کر رہیں، کاروبار کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، اچھی کریں، محنت کریں. ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ اگر سیاست کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول، تکڑی ہو کر کریں. یہ دنیا میرے اللہ کی ہے. اصول وہ دیکھ لیں جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. کسی شے سے کوئی حصہ منع نہیں ہے. اس دنیا کو دیکھ کر رہیں گے، یہ دنیا ڈبو دے گی. اس دنیا میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہیں، یہ اللہ کی رضا اور پھر اس کے قرب کی طرف لے کر جائے گی. یہ سیڑھی ہوگی. اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، دوستوں کی کاوش قبول فرمائے، آپ سب کا آنا اور ایک ایک قدم اٹھانا قبول فرمائے، اور مجھ خطا کار سے کوئی لغزش، کوئی غلطی جانے انجانے میں وہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دے. آخر میں طریقہ ذکر عرض کروں گا اور آپ کو چند لمحے طریقہ ذکر بتا کر ذکر کرا دوں گا.